ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیڈ کیم مینٹور سولڈ ورکس کے آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم سولڈ ورکس کے اندر آپ کو اسکرین کے اندر ایک ماڈل نظر آ رہا ہے۔ اس ماڈل کو میں نے 3D اسکیچز اور اس کے ساتھ ساتھ سویپ کمانڈ کو یوز کرتے ہوئے بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر مرر کی کمانڈ کو بھی یوز کیا ہے۔ تو ہم 3D اسکیچ، لافٹ کمانڈ، سویپ کمانڈ اور اس کے ساتھ ساتھ مرر کمانڈ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں، آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فائل میں جا کر ہم ایک نیو فائل جنریٹ کریں گے پارٹ موڈ کے اندر۔ اس کے بعد ہم اسکیچ کے اندر آ کر 3D اسکیچ کی آپشن کو چوز کریں گے۔ 3D اسکیچ کی آپشن کو چوز کر کے لائن کی آپشن کو چوز کریں۔ آپ اسکیچ ٹول بار کے اندر سے بھی لائن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اوریجن سے سٹارٹ کریں گے اور along ایکس ایکسس ایک لائن ڈرا کریں گے، اور اس کے بعد along وائی ایکسس ایک لائن ڈرا کریں گے، پھر سے along ایکس ایکسس ایک لائن کو ڈرا کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم نے جو اپنا پلین ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ ٹیب کا بٹن دبائیں اور اب کی بار ہم وائی زیڈ کے اندر لائن لگائیں گے۔ وائی زیڈ کے اندر لائن لگانے کے بعد ہم پھر سے جو ہمارا پلین ہے اسکیچنگ کا اس کو چینج کریں گے۔ اس کے لیے ہم ایکس وائی پلین کو چوز کریں گے اور ایک along ایکس ایکسس ایک لائن لگائیں گے اور along وائی ایکسس ایک لائن لگائیں گے۔ اس کے بعد پھر سے along ایکس ایکسس ایک لائن لگائیں گے۔ اب باری ہے ان کو ڈائمینشن کرنے کی۔ سب سے پہلے ہم اس لائن کو چوز کریں گے اور اس کو ہم ڈائمینشن دیں گے 135۔ اب ہماری جو یہ ورٹیکل لائن ہے اس کو ہم چوز کریں گے اور اس کو ہم ریلیشن دیں گے میک along وائی ایکسس۔ اسی طرح جو ہماری یہ ایک لائن ہے اس کو بھی ہم سلیکٹ کریں گے اور اس کو ہم ریلیشن دیں گے میک along ایکس ایکسس۔ آپ نے جو ریلیشن دیا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ لائن پراپرٹیز کے اندر آ کر اس ریلیشن کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ لائن جو ہے اس کو میک along زی ایکسس کریں گے۔ تو لائن کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ پراپرٹیز مینیجر کے اندر آ کر along زی ایکسس کریں تو یہ لائن ہماری زیڈ کے along مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ہم اس لائن کو چوز کریں گے اور اس کو بھی ہم ریلیشن دیں گے میک along ایکس ایکسس، جو کہ آلریڈی ہم ریلیشنز کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کو بھی ہم نے وائی کا ریلیشن دینا تھا تو وہ آلریڈی گیون ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب باری ہے ان کو ڈائمینشن کرنے کی۔ تو آپ سمارٹ ڈائمینشن کے آپشن کو چوز کریں، اس لائن کو چوز کریں اور اس کی ڈائمینشن 50 mm، اس کی ڈائمینشن بھی 50 mm، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس لائن کو 240 کی لینتھ کی ڈائمینشن دیں گے۔ اس کو ہم 15 mm رکھیں گے اور اس کو بھی ہم 15 mm۔ اب اس کے بعد اس لائن کی ڈائمینشن ہے اس کو ہم 135 رکھیں گے، جتنی ہم نے اس لائن کو ڈائمینشن دی ہے۔ اب یہ ہمارا اسکیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم جو اس کے شارپ کارنرز ہیں ان کو فلٹ اپلائی کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم اسکیچ کے اندر آ کر فلٹ کی آپشن کو چوز کریں گے اور فلٹ پیرامیٹرز کے اندر ہم 5 کا ریڈیس اپلائی کریں گے۔ اس کارنر کو سلیکٹ کریں گے، اس کارنر کو سلیکٹ کریں گے اور اس کارنر کو سلیکٹ کریں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر فلٹ اپلائی ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کارنر کو سلیکٹ کریں گے، اس کارنر کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کارنر کو سلیکٹ کریں گے۔ تو ان تینوں کارنرز کے اوپر فلٹ اپلائی ہو چکا ہے۔ اوکے کریں۔ اب اس کے بعد ہم 3D اسکیچ سے ایگزٹ ہو جائیں گے اور رائٹ پلین کو چوز کر کے اسکیچ کی آپشن کو چوز کریں گے۔ اوریجن کے اوپر ہم ایک سرکل پلیس کریں گے جس کی ڈائمینشن جو ہے وہ 5 mm ہوگی۔ اسکیچ سے ایگزٹ، اور اب ہم یہاں پہ فیچرز کے اندر آ کر سویپ کی آپشن کو چوز کریں گے۔ جو ہمارے پاس اسکیچ پروفائل ہے اس میں ہم سرکل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا
وے ہے اس کو سلیکٹ کریں گے کہ اس سرکل کو ہم اس وے کے اوپر ڈرائیو کروانا چاہتے ہیں، تو اس وے کو چوز کریں تو یہ آٹومیٹیکلی اس کے اوپر ڈرائیو ہو جائے گا. اوکے کریں. اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہمارے ممبرس تھے ان کو جنریٹ کریں گے. اس کے لیے فرنٹ پلین چوز کریں، اسکیچ، نارمل ٹو، سرکل سلیکٹ کریں اور اس کو اس جگہ پہ پلیس کر دیں. اس سرکل کی ڈائمینشن ہمارے پاس 4 mm ہے اور اس کا جو ادھر سے جو ڈسٹینس ہے ایج سے وہ 11 mm ہے. فیچرز کے اندر جائیں گے اور ایکسٹروڈیڈ باس بیس کی آپشن کو چوز کر کے یہاں سے ہم آپشن چوز کریں گے اپ ٹو سرفیس اور اس سرفیس کو چوز کر کے اوکے کر دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ایکسٹروژن جو ہوئی ہے وہ اس فیس تک ہو چکی ہے. اب اس کے بعد ہم پھر سے باس ایکسٹروڈ آپشن اس کو چوز کریں گے اور اس کو ہم لینئر پیٹرن کے تھرو اس کی نمبر آف کاپیز بنائیں گے. اس کے لیے ہم لینئر پیٹرن کے آپشن کو چوز کریں گے. اس سے پہلے ہمیں ڈائریکشن کے لیے اس کے ایکسس کو ڈرا کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم ویو کے اندر آئیں گے، ہائڈ شو، اور یہاں سے آپشن چوز کریں گے ٹیمپریری ایکسس. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ایک ٹیمپریری ایکسس ہمیں نظر آ رہا ہے. باس ایکسٹروڈ کے آپشن کو چوز کریں اور لینئر پیٹرن کے آپشن کو چوز کریں. ڈائریکشن 1 کے اندر ہم اس ڈائریکشن کو چوز کریں گے تو یہ اس کے along پیٹرن بنانا شروع کر دے گا. ہم یہاں اس کی ڈائریکشن ریورس کریں گے، ڈسٹینس 22 رکھیں گے اور جو ہمارے پاس نمبر آف انسٹنسز ہیں وہ 6 ہوں گی. اوکے کریں تو یہ کاپی ہو چکی ہیں. اب اس کے بعد ہم ان کو مرر کروائیں گے. اس کے لیے ہم مرر کے آپشن کو چوز کریں گے اور فیچرز ٹو مرر اس آپشن کو چوز کرنے کے بعد ہم اس جو ہماری بار ہے اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس بار کو سلیکٹ کریں گے. آگے ہم مرر فیس اس کی آپشن کو چوز کریں گے اور اس فیس کو سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اوکے کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس سائڈ پہ ہمارے جتنے بھی فیچرز تھے وہ اس فیس کے along مرر ہو چکے ہیں. اب ہم چاہیں تو ہائڈ شو کے اندر آ کر ٹیمپریری ایکسس کو ہائڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح ہم 3D اسکیچز کی مدد سے کوئی بھی ایسا اسکیچ جو کہ سنگل پلین کے اوپر نہ ہو اس کو بنا سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کے اس ٹیوٹوریل سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی. مزید ٹیوٹوریل کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر ہم ایک مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.